السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ اس امت کو سب سے عظیم ترین جو رات عطا کی گئی ہے وہ شب قدر ہے۔ شب قدر اس امت کا خاصہ اور اللہ رب العزت کی جانب سے ملنے والا عظیم ترین تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شب قدر اس لیے عطا کی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جو 1000 سال تک جہاد میں مصروف رہا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس پر بڑا رشک آیا اور انہوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ ہم چاہ کر بھی اس قدر عبادت اور اس قدر بندگی نہیں کر سکتے۔ وہ مقام جو پچھلی امتوں نے پایا ہے ہم نہیں پا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس حزن اور ملال کو دور کرنے کے لیے اس امت کو شب قدر عطا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت بھی ثابت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کی عمروں کو دیکھا تو ان پر بڑا رشک آیا۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے عمر کے بارے میں اور ان کی تبلیغ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تقریباً 1000 سال، اس سے 50 کم کر لیجئے، 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ تو گزشتہ امتوں کی عمروں کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رشک ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اس امت کو عطا فرمائی، اور اس امت کو خاص طور پر یہ رات عطا فرمائی گئی ہے۔ اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ رات عطا نہیں فرمائی گئی۔ شب قدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا تو کیا پوچھنا، قرآن مجید کی ایک سورت خاص طور پر شب قدر کی فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو بلا شبہ شب قدر میں نازل کیا ہے، اور اے نبی آپ جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت اور اس کے احترام کو بتانے کے لیے خاص طور پر یہ لفظ بڑھایا ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور کیا آپ جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، کیا بڑی نعمت ہے، کیسا بڑا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر یعنی شب قدر ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں، 83 years 4 months۔ اگر کسی آدمی کو شب قدر مل جائے اور وہ رات وہ بندہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں صرف کر دے تو گویا اس نے 83 years 4 months اللہ کی عبادت کی، اللہ کی بندگی کی اور اللہ رب العزت کی عبادت اور فرما برداری کی۔ آپ سوچئے یہ کتنا بڑا انعام اور کیسا بڑا اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کو تحفہ ہے۔ اس لیے شب قدر کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پانے کے لیے باقاعدہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا اور پھر اس کے بعد دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر اس کے بعد تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی اور کہا میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش کے لیے کیا تھا، اس میں شب قدر نہیں ملی تو میں نے دوسرے عشرے میں تلاش کیا، اس میں بھی شب قدر نہیں ملی تو میں نے تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کی اصل وجہ، اعتکاف کا اہم ترین مقصد شب قدر کو پانا اور شب قدر کو پا کر اللہ کو راضی کرنا اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہمارے یہاں پر عموماً ایک رات کو شب قدر کا اہتمام کیا جاتا ہے، 27ویں شب کو۔ علماء کے 27ویں شب کے کئی اقوال ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، کہ شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں، 27ویں، 29ویں، کسی رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، اور شب قدر ضروری نہیں ہے کہ صرف 27ویں شب کو ہو۔ اس لیے ہم لوگ اس بات کا اہتمام کریں کہ تمام طاق راتوں میں اللہ کی بندگی کریں۔ کیا پتہ کہ کون سی رات میں شب قدر ہو اور کون سی رات میں یہ عظیم ترین رات ہو جو ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس لیے کہ اس رات میں اللہ رب العزت بے پناہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس رات میں لوگوں کے تقدیر کو فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس رات میں بے حساب بندوں کو معاف فرماتے ہیں۔ آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اس رات میں ملائکہ اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل امین خاص طور پر نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات سلامتی کی ہے، یہ رات امن کی ہے، یہ رات بخشش کی ہے، یہ رات اللہ رب العزت کے فضل کی ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی جانب سے بے پناہ بندوں کی مغفرت کی ہے، سلامتی کی ہے، جہنم سے سلامتی، اللہ کے عذاب سے سلامتی، اور اللہ کے غصے سے سلامتی، جہنم کی آگ اور اس کے تکلیفوں سے سلامتی کی ہے۔ اور یہ رات مسلسل شروع ہو کر فجر تک یہ رات اللہ رب العزت کی جانب سے اس امت پر انوار اور برکات کے ساتھ رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کے کسی حصے میں شب قدر ملے اور اس کے بعد دوسرے حصے میں شب قدر نہ ملے، رات کے کسی حصے میں برکتوں کا نزول ہو اور دوسرے حصے میں نزول نہ ہو، ایسا نہیں، پوری کی پوری رات اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ نوجوان حضرات، خاص طور پر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس رات کو پانے کی جس قدر کوشش کر سکتے ہیں ضرور کیجیے۔ طاق راتوں میں مسجدوں میں رہ کر اللہ کی بندگی کا اہتمام کیجیے، عبادت کثرت سے کیجیے، نوافل پڑھیے، قضاء عمری کو ادا کیجیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، عشاء کی نماز با جماعت کے ساتھ ساتھ فجر کی بھی نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ بہت سے حضرات رات بھر جاگتے ہیں اور سحری کر کے سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو پھر رات بھر کے جاگنے کا ثواب ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو عشاء کی نماز جس طرح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس رات میں خوب اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت سے آئندہ کی جو ملنے والی زندگی ہے اس میں خیر اور برکت کی دعائیں مانگیں، اور خاص دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو شب قدر کے موقع پر سکھائی ہے، وہ دعا کا خاص اہتمام کریں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا کریم، یہ دعا بھی
خاص طور پر شب قدر کے موقع پر پڑھنا چاہیے۔ اور اس رات میں اس کے علاوہ کوئی اہم عمل ثابت نہیں ہے۔ ہاں، نوافل کی کثرت کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت پڑھ سکتے ہیں اور ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اور استغفار، درود شریف، کلمہ طیبہ کا ورد کر سکتے ہیں، جنت کو طلب کر سکتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگ سکتے ہیں، اور زیادہ تر وقت دعا میں صرف کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اور شب قدر کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔